قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء میں، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ آیت ایک عظیم سچائی کو ظاہر کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ دشمنوں نے قتل کیا، نہ ہی انہیں صلیب پر چڑھایا جا سکا، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اپنی حفاظت میں انہیں آسمان کی طرف زندہ اٹھا لیا۔ دنیا والے نے سمجھا کہ وہ ختم ہو گئے، لیکن دراصل وہ اللہ کے حکم سے محفوظ کر لیے گئے۔ وقت تھم گیا مگر وعدہ باقی رہا، ایک ایسا وعدہ جو قیامت سے پہلے پورا ہونا ہے۔ اور وہ وعدہ کیا ہے؟ ایک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر واپس آئیں گے، نہ کسی نبی کے طور پر بلکہ اللہ کے ایک بندے کے طور پر، تاکہ وہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرے، عدل کو قائم کرے اور ظلم کے اندھیروں کو مٹا دے۔ یہ واپس صرف ایک قصہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ایک وعدہ جو پورا ہو کر رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب مریم کے بیٹے عیسیٰ تمہارے درمیان نازل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ ختم کر دیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2222۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سنائے، ایسے الفاظ جن میں ایک عظیم پیش گوئی چھپی ہے، ایسی پیش گوئی جو وقت کے آخری دور میں سچ ہونے والی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول محض ایک واقعہ نہیں بلکہ عدل و ایمان کی آخری روشنی کا ظہور ہے۔ جب وہ زمین پر واپس آئیں گے، باطل کے تمام نظام ٹوٹ جائیں گے، صلیب جو باطل عقیدے کی علامت بن چکی تھی وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائے گی، حرام کو حلال کہنے والوں کا انجام ظاہر ہو جائے گا اور دنیا میں صرف ایک ہی دین باقی رہے گا، اسلام، جو امن، انصاف اور سچائی کا دین ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے بعد دنیا میں ظلم و فریب کا خاتمہ ہوگا، عدل و امن کا دور شروع ہوگا، جہاں نہ کوئی دھوکہ ہوگا، نہ نفاق، نہ جبر، ہر دل میں ایمان کی روشنی ہوگی اور زمین ایک بار پھر امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق یعنی شام کے مشرقی حصے میں ایک سفید مینار کے قریب ہوگا۔ اس وقت آسمان کھل جائے گا، نور زمین پر پھیل جائے گا اور اہل ایمان کی دلوں میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم مبارک پر 2 زعفرانی رنگ کے کپڑے ہوں گے، ایسے کپڑے جن کی چمک آسمان کے نور سے ملتی جلتی ہوگی۔ ان کے مبارک چہرے سے قطرے یوں ٹپک رہے ہوں گے جیسے پسینے کے قطرے ہوں اور ان سے خوشبو پھیل رہی ہوگی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے اور وہ آہستہ آہستہ زمین پر اتریں گے، کیونکہ جس ہستی کے لیے صدیوں سے امت منتظر تھی اس زمین پر تشریف لا چکی ہوگی۔ وہ وقت فجر کی نماز کا ہوگا، امام مہدی علیہ السلام صفوں کے آگے کھڑے ہوں گے اور اہل ایمان کی جماعت پیچھے صف بستہ۔ اس دوران اچانک نگاہیں آسمان کی طرف اٹھیں گی اور سب دیکھیں گے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہو رہے ہیں۔ نماز شروع ہونے سے پہلے امام مہدی علیہ السلام احترام سے چند قدم پیچھے ہٹیں گے اور مؤدبانہ عرض کریں گے، اے رخ اللہ، آگے آئیں، نماز پڑھائیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نرمی، عاجزی اور احترام سے فرمائیں گے، نہیں، اے امامت تمہیں دی گئی ہے، اے امامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ہے، تم ہی نماز پڑھاؤ۔ اور پھر وہ امام مہدی علیہ السلام کے اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ یہ لمحہ تاریخی انسانیت کا ایک سب سے روشن اور مقدس لمحہ ہوگا، جب 2 عظیم ہستیاں، ایک نبی، ایک خلیفہ، ایک ہی صف میں ایک ہی رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ زمین، آسمان، فرشتے اور اہل ایمان سب گواہ ہوں گے کہ وہ وعدہ پورا ہو گیا ہے، وہ آہستہ لوٹ آئیں گے جس کا انتظار میں صدیاں بن گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے کچھ ہی عرصے بعد وہ فتنہ ظاہر ہوگا جس کا ذکر ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرا کر کیا تھا، دجال۔ یہ وقت ہوگا جب زمین پر فساد، ظلم اور گمراہی اپنی عروج پر ہوگی، انسان سے ڈرے گا، سچ جھوٹ سے بدل چکا ہوگا اور ایمان کی پہچان مشکل ہو جائے گی۔ اس وقت دجال ظاہر ہوگا، ایک ایسا شخص جو بظاہر طاقتور مگر باطن میں شیطان سے بھرا ہوا ہوگا۔ وہ لوگوں کے دھوکے میں ڈالنے کے لیے جھوٹے معجزے دکھائے گا، مردوں کو زندہ کرنے کا
ढोंग रचाएगा، بارش برسانے اور زمین سے اناج اگانے کا دعویٰ کرے گا، وہ لوگوں کو کہے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں، نعوذ باللہ، اور بہت سے کمزور ایمان والے اس کے جال میں پھنس جائیں گے۔ دنیا کے کونے کونے میں اس کا فتنہ پھیلے گا، ایمان والے پہاڑ، وادیوں اور غاروں میں پناہ لیں گے، لیکن دجال کا غرور بڑھتا ہی جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اس فتنے کے خاتمے کے لیے روانہ فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے۔ سفر بیت المقدس سے لے کر لد کے مقام پہنچیں گے۔ یہ جگہ آج کے فلسطین کے قریب واقع ہے۔ جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس کے اندر شدید خوف پیدا ہوگا، اس کی شیطانی طاقت ختم ہو جائے گی اور وہ ایسے پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دست مبارک سے اس فتنے کے سر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، اور یوں وہ فتنہ جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا تھا ختم ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو لد کے مقام پر قتل کریں گے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس لمحے زمین پر سکون چھا جائے گا اور ہوا میں خوف کی جگہ امن بھر جائے گا، اور شیطانیت، فریب اور ظلم کا دور ختم ہو جائے گا۔ یہ وہ گھڑی ہوگی جب دنیا پر حق، عدل اور ایمان کا پرچم دوبارہ لہرائے گا، آسمان سے رحمت نازل ہوگی، زمین اپنی برکتیں لوٹا دے گی، اور انسان ایک نئے دور میں داخل ہو جائے گا جہاں اللہ کا نام سر بلند ہوگا، ہر زبان پر لا الہ الا اللہ کہے گی۔ دجال کے خاتمے کے بعد ایک نیا دور شروع ہوگا، ایسا دور جس کا انسان صدیوں سے انتظار کر رہا تھا، وہ زمانہ جب زمین پر امن اترے گا، عدل قائم ہوگا اور ظلم و فساد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا میں عدل و انصاف کو پھیلا دیں گے، ہر فیصلے میں حق غالب ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اور دنیا کے بادشاہوں کے تاج گر جائیں گے، کیونکہ وہ اب حکومت صرف اللہ کے حکم سے اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق چلے گی۔ زمین برکتوں سے بھر جائے گی، درخت خوب پھل دیں گے، زمین اناج اگانے میں بخل نہیں کرے گی، اور آسمان بارش کو روک کر نہیں رکھے گا۔ ہر طرف خوشیاں ہوگی، لوگ ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں گے، نفرتیں ختم ہو جائے گی، اور انسانیت ایک دل بن کر جبے گی۔ قرآن و حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اتنا امن ہوگا کہ شیر بکری کے ساتھ چرے گا، بچے سانپوں سے کھیلیں گے، اور کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ دنیا کے ہر کونے میں اسلام کا پیغام گونجے گا، مذہبی جھگڑے، فرقے اور باطل نظریات مٹ جائیں گی، صرف ایک دین باقی رہے گا، دین اسلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو قرآن کی طرف بلائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں گے، اور انسان کو یاد دلائیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ زمین پر ایسا نظام قائم ہوگا جس میں ظالموں کے لیے کوئی جگہ نہیں، اور مظلوموں کو انصاف ضرور ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں امن اتنا بڑھ جائے گا کہ لوگ اپنے مال کا زکوٰۃ دینے والا تلاش کریں گے، مگر کوئی لینے والا نہیں ملے گا، مسلم کی حدیث ہے۔ سوچے، یہ وہ زمانہ ہوگا جب دنیا کے دل سے لالچ، حسد اور ظلم مٹ چکے ہوں گے، انسان کے درمیان بھائی چارہ اور محبتیں ہوں گے، حدود الہی کا احترام ہوگا، اور سب کے دلوں میں ایک ہی خواہش ہوگی کہ اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عدل اور ان کا حلم اور ان کے قیادت زمین پر حقیقی جنت کا منظر پیدا کرے گی۔ یہی وہ زمانہ ہوگا جب دنیا میں صرف نور، ایمان اور سکون باقی رہ جائے گا۔ دجال کے خاتمے اور دنیا میں عدل و ایمان قائم ہونے کے بعد زمین پر ایک ایسا دور آتا ہے جو انسان تاریخ کا سب سے خوبصورت زمانہ ہوتا، جہاں نہ جنگ ہے، نہ نفرت، نہ بھوک، نہ ظلم، ہر طرف ایمان، محبت اور سکون کا راج ہوتا ہے۔ اس نورانی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زمین پر اتارا، اپنی نبوت کے شرف کے ساتھ عدل پھیلایا، انصاف قائم کیا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امام یعنی امام مہدی کے ساتھ مل کر اللہ کے دین کو غالب کیا، وہ اپنے زمین زندگی کے مکمل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عیسیٰ بن مریم 40 سال قیام کریں گے،
پھر ان کی وفات ہوگی اور انہیں میرے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب زمین پر آخری نبی کی امت کے درمیان ایک عظیم نبی کا وقت پورا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رحمت اور عدل سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ طاقت تلوار میں نہیں بلکہ سچائی، علم اور ایمان میں ہے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو وہ زمین پر ایک پرسکون جگہ میں قیام فرما ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے پر نور، دل میں اطمینان اور زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ دنیا میں ان کے مشن کی تکمیل ہو چکی ہوتی ہے۔ انہوں نے ظلم کو مٹا دیا، انصاف قائم کیا اور انسانیت کو ایک اللہ کے حضور جھکنے کا سبق دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کی وفات کے بعد مسلمان ان کے تجزیہ و تکفین کریں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پہلو میں دفن کیا جائے گا، جہاں آج روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مدینہ منورہ کے اس پاک خطے میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہیں، وہاں ایک دن حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بھی اپنا ابدی سکون پائیں گے۔ یہ منظر سوچ کر ہی دل لرز جاتا ہے۔ اللہ کے دو عظیم نبی ایک ہی سرزمین میں ایک ہی امت کے ساتھ اللہ کی رضا میں آرام فرما ہوں گے۔ ان کے وفات کے بعد دنیا میں آہستہ آہستہ زمانے کی روشن بدلنے لگے گی، انصاف کے دن کم ہوں گے، فتنے دوبارہ جنم لیں گے اور انصاف پھر سے دنیا کی محبت میں کھو جائے گی۔ پھر وہ وقت آئے گا جسے قرآن الساعۃ کہا، قیامت کے بڑے مرحلے شروع ہوں گے، زمین لرز دے گی، سورج قریب آ جائے گا، قبریں پھٹ جائیں گی اور ہر روح اپنے انجام کی طرف بلائے جائے گی۔ لیکن اہل ایمان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد ہمیشہ ایمان، محبت اور سچائی کی علامت رہے گی۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، ایک قصہ کوئی پرانی داستان نہیں، یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے، وعدہ رب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ اللہ کا وعدہ کی سچائی ہے۔ وہ لمحہ جب حق باطل پر غالب آ جائے گا، لیکن سوچو جب وہ آئیں گے تو ہم کہاں ہوں گے؟ ہم ان کے مددگاروں میں ہوں گے یا ان لوگوں میں جو ابھی بھی دنیا کی محبت میں کھوئے ہیں؟ ابھی بھی وقت ہے، اپنے دل کو بدل لو، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، نماز کو اپنی زندگی کا سکون بنا لو، قرآن کو اپنا راستہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا رہنما بنا لو۔